اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی دوست اور سوشل ایکٹیوسٹ کمیل احمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ احمدآباد سے آئے ہیں اور گھومنے پھرنے کے گلگت بلتستان، اسپیشلی آج ہماری دعوت پہ یہاں موجود ہیں۔ آج ہم اس کی موجودگی سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے گلگت بلتستان کی مجموعی صورتحال، سی پیک، دیامر بادشاہ ڈیم اور دیامر میں تعلیم اور صحت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ کمل بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ فاروقی بھائی، آپ نے ہمیں موقع دیا، آپ نے اتنی عزت دی، ہمیں گھمایا پھرایا، سب کچھ جگہ مختلف جگہیں آپ نے دکھائیں اور یہاں پہ بھی مل بیٹھ کے آپ نے ایک اہم ٹاپک پہ ہمیں بات کرنے کا موقع دیا، تو اس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو چلیں شروع کریں، کچھ آپ نے پوچھنا ہے۔ کمل بھائی پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، چونکہ آپ کو پتہ ہے موجودہ دور جو ہے تعلیم کا دور ہے، تعلیم کے بغیر کچھ نہیں۔ بالکل ہماری ملکی اور قومی ترقی کے لیے تعلیم انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے میں تعلیم کے اوپر بات کروں کہ اس وقت ضلع دیامر کے نوجوان جو ہیں تعلیم کے حوالے سے انتہائی دوری پہ ہیں اور تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو مواقع نہیں ہیں۔ اب چونکہ دیامر بادشاہ ڈیم آئے ہیں، اس سے یہاں کے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو تعلیم سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں کے لوگوں کو اتنی فوائد ملنے کے باوجود، اتنی سہولیات ملنے کے باوجود وہ کس طرح اپنے تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے؟ بالکل فاروقی بھائی، آپ کا جو کہنا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کسی بھی معاشرے کی تبدیلی ہو یا اس کی ترقی، اس میں سب سے بنیادی اور اہم چیز ہوتی ہے وہ تعلیم ہوتی ہے اور نظام تعلیم وغیرہ کا۔ آپ نے اگر نسل نو کو تیار کرنا ہے، نئی نسل کو اپنے تیار کرنا ہے، اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے، تو اس کے لیے تعلیم سب سے کلیدی کردار رکھتا ہے۔ اور بات آپ کریں کہ دیامر کی تعلیم یا دیامر کے نوجوانوں کے تعلیمی رجحان کے حوالے سے اور لوگوں کے اس حوالے سے ذمہ داری کے، تو میں خود بھی آپ کو معلوم ہے کہ دیامر گلگت بلتستان سے ہی تعلق رکھتا ہوں۔ اس وجہ سے مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ تعلیمی حوالے سے پسماندہ رہا ہے، مطلب ترقیاتی حوالے سے بھی پیچھے تھے، لیکن تعلیمی اس حوالے سے بھی کافی پسماندہ تھا۔ اب چونکہ سی پیک جو پاک چائنا اقتصادی راہداری کا یہ جو 1 بلٹ 1 روڈ کا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس سے کچھ پہلے بھی اور خاص کر اس کے بعد بادشاہ دیامر ڈیم کا جب سے پروجیکٹ آیا اور لوگوں کو وہ یہاں پہ ہوا ہے، تب سے واقعی یہاں کے جو طرز زندگی تھا اس میں بھی تبدیلی آئی ہے اور لوگوں کے رجحانات جو تھے اس میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے، اور لوگوں کو مطلب اس چیز پہ ان کو ریئلائز ہو چکا ہے کہ تعلیم زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور اپنے نوجوانوں کو انہوں نے مختلف شہروں میں، چونکہ یہاں پہ اس وقت کوئی خاص یونیورسٹی، معیاری یونیورسٹیز یا پھر اس طرح کے ادارے نہیں تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو، چاہے وہ ہم ہوں یا کوئی اور، انہوں نے بھیجے ہیں، اور کافی لوگ مطلب اس سے ملکی سطح پہ اچھے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد ملکی سطح پہ انہوں نے اچھے اچھے کام بھی کیے، اور پاکستان کی ایک سافٹ امیج کو دنیا اس میں ان کا بھی کردار ہے، چاہے وہ اسپورٹس ہوں، تعلیم ہو، ہر چیز کے حوالے سے۔ اور دیامر کی اگر آپ بات کریں تو گلگت بلتستان کے دیگر جو ضلع ہیں ان میں یا خطے ہیں، ان میں سے دیامر تھوڑا سا اس حوالے سے پھر بھی اب بھی پسماندہ ہے، اس سے ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ اب نوجوان جو طبقہ ہے یا ان کے جو والدین ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو اس حوالے سے، لڑکے لڑکیاں سب کو دیکھیں، تعلیم دونوں کا حصہ ہے، دونوں لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے تعلیم ضروری ہے، اور دونوں کے لیے عصری اور دینی، یعنی صرف ایک تعلیم بھی نہیں، نظام تعلیم سب سے بڑا اہم چیز ہوتا ہے، اس سے انسانیت کے جو کردار ہے اس میں اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ تو دونوں طبقات کے لیے، یعنی کہ تعلیم نسواں بھی ضروری ہے اور لڑکوں کی جو تعلیم ہوتی ہے یہ بھی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ابھی تک اس چیز کو، ابھی تک بدقسمتی سے لڑکوں کی تعلیم کی اتنا مطلب شعور نہیں جاگا، لڑکیاں تو بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ تو کسی بھی معاشرے کو اگر آپ نے بیلنس رکھنا ہے، اس کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے، تو اس میں صرف لڑکوں کی تعلیم نہیں بلکہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کی تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی یعنی عصری اور دینی علوم دونوں کا امتزاج ہونا چاہیے۔ آپ آج دیکھتے ہیں کہ ملک کے کسی بھی حصے میں، یا اگر آپ کہیں جہاں پہ دونوں چیزوں کو صحیح طریقے سے نہیں رکھا گیا ہے، امتزاج صحیح نہیں ہوا، وہاں پہ
یا تو ایک مذہبی طبقہ بن جاتا ہے جو صرف اور صرف مذہب کو مطلب ٹھیک ہے مذہب ضروری چیز ہے لیکن دین تعلیم چاہے وہ عصری ہو چاہے وہ تو ظاہر سی بات اس کا تو اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ پھر ایک لبرل اور بالکل ہی مادر گزر آزاد جو طبقہ ہوتا ہے وہ اس سے وجود آتا ہے اس چیز سے، اگر صرف آپ ایک ہی تعلیم کو لے کے جائیں گے۔ عمر بھائی یہ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ جی آپ کو گہری نظر بھی ہے، تو ہمارے جو نوجوان ہیں گلگت بلتستان کے اسپیشلی ہمارے دیامر کے نوجوان ہیں، ان کا ایک بہت بڑی تعداد سوشل میڈیا کی طرف کا رخ ہے جس کو آپ بہت غلط استعمال ہو رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے دیامر کے نوجوانوں کو کہ وہ بیلنس رکھتے ہوئے اپنے نظام تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں جی اور جو ایکٹیویٹیز ہیں سوشل میڈیا، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ سوشل میڈیا کا ہمیں کس طرح استعمال کریں؟ دیکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کی، اس لیے انسان کو پیدا کیا، پھر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر میں نے فسق بھی رکھا ہے، فجور بھی رکھا ہے، اور ساتھ میں اس کے اندر تقویٰ بھی رکھا ہے، یعنی دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ اب اس کو چوز کرنا، ہم نے کس چیز کو سلیکٹ کرنا ہے، ہم نے تقویٰ اختیار کرنا ہے یا ہم نے فسق و فجور کو اختیار کرنا ہے، یہ جو پاور آف ڈیسیجن ہوتی ہے اس چیز کو چوز کرنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تو یہ باقی سب چیزوں میں دو اینگل ہیں، اس کا مثبت پہلو بھی اس کا منفی بھی پہلو ہے۔ سوشل میڈیا چاہے وہ جو ہے اس پہ ٹویٹر، فیس بک یا کوئی بھی چیز ہے، اس طرح کی ویب سائٹس ہیں، اس میں دونوں پہلو ہیں۔ اس کو اگر آپ مثبت استعمال کریں گے اس کے نتائج آپ کو مثبت ملیں گے، بالکل اس کو اگر آپ منفی استعمال کریں گے اس کے نتائج بھی ویسے ہی آپ کو برآمد ہوں گے۔ تو لوگوں کے اندر شعور کو بیدار کرنا، جو لوگ اللہ تعالیٰ نے کسی کو شعور دیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیقی ذہن دیا ہے یا اس کو شعور سے بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے شعور بھی ہر کسی کو نہیں ملتا، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے پھر وہ جو اپنے بھائی ہیں ان کو بھی صحیح رخ پہ لے کے آئیں۔ تو نوجوان طبقہ آج کل جو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، آپ نے جیسے کہا کہ اس کا بہت زیادہ مس یوز ہوتا ہے، جی آپ نے فرمایا کہ مس یوز واقعی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو صرف اور صرف اپنے ٹائم پاس کے لیے استعمال کرتے ہیں، سارا وقت برباد کرتے ہیں اس کے اوپر، اور اس کی وجہ سے تعلیمی جو ان کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، سوشل جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ وقت استعمال کر کے، تو ان کو سوشل ویب سائٹس کو ایک تو اس کو لمیٹڈ یوز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو اس کا مثبت ہے، مثبت پہلو، اس کو کسی مثبت کام میں استعمال کریں، لوگوں کے اندر آگاہی کے لیے، شعور کو بیدار کرنے کے لیے کسی بھی مثبت کام کے لیے استعمال کریں، اور اس پہ بیٹھ کے وقت ضائع کرنا یا صرف تصویریں اپلوڈ کرنا، تصویریں کھینچنا، اس طرح کی چیزوں سے نہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ تعلیم کو اولین ترجیحات میں رکھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا سے نابلد ہونا، بے خبر ہونا بھی اچھی چیز نہیں ہے، یہ اس زمانے کی ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تو جو چیز اس سے ہمیں فائدہ والی ہوتی ہے تو نوجوانوں کی چاہیے کہ اس میں وہ کریں۔ تو فائدے میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ ایک رابطے کی سب سے زیادہ مطلب اہم چیز ہے، تو رابطے کے اہم ذریعہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کے اندر اس کے ذریعے سے شعور پیدا کر سکتے ہیں اور بیداری لا سکتے ہیں کہ بھائی آپ اٹھیں، اپنے حقوق کے بارے میں بات کریں، اب ان کے اندر آگاہی، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو، حقوق کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ہو، تو بس مختصر بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا یوز اگر آپ مثبت کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ کو مثبت ملے گا، منفی کریں گے تو اس کا آپ کو منفی ملے گا۔ تو نوجوانوں سے میری یہی درخواست ہے کہ اس کو تعلیم کو اپنی بیسک پرائرٹیز میں رکھیں، اور سوشل میڈیا جو ہے اس کو پھر آپ ثانوی طور پہ رکھیں، اور اس کے جو فائدے اس سے اٹھائیں گے، نقصانات اس سے بچیں۔ جی کمیل بھائی یہ بتائیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دیامر کیمپس پہلی دفعہ گلگت بلتستان حکومت کی طرف سے دیامر کے اندر تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں، دیگر ادارے کھل رہے ہیں، ایک ایسا تعلیمی ادارہ جس کو یہاں کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے، جو یہاں کی ضرورت تھی، اس کو حکومت نے پورا کیا۔ اب وہاں اس ادارے میں داخلہ لینے کے لیے ہمارے پاس وہ لوگ موجود نہیں، وہ نوجوان موجود نہیں۔ ہمارے نوجوانوں یا ہمارے جو والدین ہیں، ہمارے بڑے، ان کا کلمیہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر کی دہلیز پہ تعلیم دینے کے بجائے ڈرون کنٹریز بھیجتے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے خرچے کر رہے ہوتے ہیں، اپنا سارا پیسہ وہاں ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ ضروری ہے کہ گھر کی دہلیز پہ ایک کیمپس کھلا ہے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے جتنے نوجوان نسل ہیں وہ یہاں آئے، یہاں داخلے لیں۔ تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بالکل، دیکھیں شروع میں جب یہاں پہ تعلیمی ادارے نہیں تھے معیار کی، چاہے کالجز نہیں تھے یا یونیورسٹیز نہیں تھیں، تو اس وقت ہماری مجبوری تھی، ہم نکل چکے، آپ جو باہر جا کے دوسرے شہروں میں یا فارن کنٹریز میں جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے،
اب گلگت بلتستان گورنمنٹ نے یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام کیا اور یہاں پہ کراکرم یونیورسٹی نا غالباً بالکل اس کا ایک مکمل کیمپس دیامر کو دیا اور اس کی تعمیرات بھی مکمل ہو چکی ہیں. تو اب اسٹوڈنٹس کی کمی ہے. تو دیکھیں چاہے باہر کے ممالک میں جا کے پڑھیں یا دوسرے شہروں میں جا کے پڑھیں, اگر اپنے علاقے کو آگے لے کے جانا ہے, دیکھیں کمپٹیشن آج کل ہر چیز کے اندر چل رہا ہے, صحیح ہے نا. آپ تعلیم میں اگر آپ کا شہر آگے ہے تو اس کے لیے بنیادی چیز یہ کہ آپ کی بنیادی تعلیم جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کے ادارے بہتر ہوں, مڈل ایجوکیشن کے ادارے ہوں, پھر اس کے بعد میٹرک تک لیول کے, اور اب یونیورسٹی اور کالجز بھی گورنمنٹ نے اب یہاں پہ اگر آپ کو پرووائڈ کر دیا ہے, کیمپس آپ کو مہیا کیا ہے, تو اب والدین کو بھی چاہیے کہ دیکھیں بھئی اپنے جو بچے ہیں ان کو یہاں پہ گھر کی دہلیز پہ, جیسے آپ نے کہا کہ گھر کی دہلیز پہ ان کو اگر تعلیم کا موقع مل رہا ہے تو ان کو یہاں پہ لا کے داخل کریں. اور یہاں پہ میرے خیال میں تقریباً وہ تمام جو شعبے ہیں جو کراکرم یونیورسٹی کے اندر ہیں وہ یہاں پر بھی موجود ہوں گے, ظاہر ہے لازمی بات ہے, آہستہ آہستہ ہو جائیں گے. فی الحال تو جو بندے مطلب ہیں تو ان سے ظاہر سی بات یہ ہماری درخواست بھی ہے, ہماری خواہش بھی ہے. ہم چونکہ اب نکل چکے, سائنس سے آگے نکل چکے ہیں, ہمارا وہ اس سے آگے ہو چکا ہے. اب جو بچے باہر جا کے, جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں وہ باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں, تو ان سے بہتر ہے کہ دیکھیں اپنے اخراجات بھی بچائیں, اپنے ماں باپ کے مطلب خدمت بھی کریں. گھر کی دہلیز پہ اگر آپ کو یونیورسٹی کا, پہلے دیکھیں آپ کو آپ نے شاید یہ بات ایڈ نہیں کی, لیکن میں یہ ایڈ کروں گا کہ پہلے سوشل میڈیا پہ سارے لوگ, یا سوشل میڈیا کسی بھی پلیٹ فارم سے لوگ اس چیز کے حوالے سے کافی تنقید کرتے تھے کہ بھئی جی بھی گورنمنٹ ہمیں یونیورسٹی کا کیمپس نہیں دیتا, ہمیں شہروں سے باہر جانا پڑتا ہے, فلاں فلاں. اب اگر گورنمنٹ نے آپ کو یونیورسٹی کیمپس مہیا کیا ہے, آپ کو یونیورسٹی دے دی ہے, تو چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے اندر دہلیز, اپنے گھر کی چوکٹ پہ آپ کو ہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کریں. اور عمر بچوں کی کھانا بھی پہنچ چکا ہے, تو اس لیے پروگرام کو جو ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں, مختصر کر وائنڈ اپ لیتے کرتے ہیں. ہیں, ٹھیک ہے اس سے پہلے ایک ضروری جو ہے جی سوال ہے اور بنیادی جو ہے ہماری ضرورت بھی ہے اور اس جس پہ ڈسکس کرنا ضروری ہے وہ ہے دیامر بادشاہ ڈیم اور سی پیک. جی دیامر بادشاہ ڈیم اور سی پیک کی وجہ سے مستقبل میں یہ ضلع, یہ پاس منظر ضلع معاشی ہب بنے گا. بالکل ٹھیک ہے, ہماری جو الیکٹریسٹی ہے, بجلی پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے, وہ یہاں سے جائے گی. تو اس پہ کچھ بات ہم کر لیں پروگرام ختم کرنے سے پہلے. تو دیامر بادشاہ ڈیم بننے سے ملک کو کتنا فائدہ ہوگا اور یہاں کے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں بادشاہ دیامر ڈیم صرف وہی بات ہے کہ صرف علاقائی سطح کا فائدہ نہیں, اس میں قومی سطح پہ ہمیں فائدہ ہوتا. ہماری جو بجلی ہے اس کا بحران آج کل آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ کی سطح کی ہو رہی ہے. تو دیامر بادشاہ ڈیم کی اگر تکمیل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرے, تکمیل ہو تو پھر ہم بجلی کے اندر خود کفیل ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ تو ہوا ہماری قومی سطح پہ ایک فائدہ. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں بادشاہ دیامر ڈیم کی وجہ سے لوگوں کو کچھ تھوڑی بہت مطلب نقل مکانی بھی کرنی پڑے گی, اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں, لیکن فائدہ زیادہ ہے. اس سے ہماری طرز زندگی بنے گی, اور جیسے آپ نے کہا کہ فیوچر میں دیامر جو ہے وہ یہاں کا جو معاشی ہب بنے گا, بالکل ضرور بنے گا. تو سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی 1 بلٹ 1 روڈ وہ بھی یہیں سے گزر کے جاتا ہے. تو اس میں ہمارے لوگوں کو ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایک تو الحمدللہ یہاں پہ طرز زندگی تبدیل ہو رہا ہے, لوگوں کے اندر خوشحالی بھی آ رہی ہے. تو سننے میں یہی آیا ہے کہ یہاں پہ کافی زیادہ رقم لوگوں کے پاس ہے, غالباً 56 بلین, ٹھیک ہے نا, 56 یا 50 سے اوپر 50-60 کے لگ بھگ ارب روپے اس شہر کے لوگوں کے اندر تقسیم ہوئے ہیں. تو دیکھیں دولت کا ملنا اچھی بات ہے, لیکن کمال تب ہوتا ہے جب دولت ملے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا سیکھیں. بالکل. اب اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے, آپ کے پاس شعور نہیں ہے, تو آپ کو جو ملنے والی دولت ہے اس کا پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے. وہ پھر لوگ عیاشیوں میں گزاریں گے, گاڑیاں خریدیں گے, گھومیں گے پھریں گے, صرف اس چیز کے اندر کریں گے. تو دولت کا صحیح استعمال کرنا, یہ ہمارے لوگوں کو, دیامر کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی دولت کو اپنے شہر کے, اپنی اولاد اور اپنے علاقے کی مستقبل کے اوپر صرف کریں. ٹھیک ہے, بجائے کہ اس کو دوسری چیزوں میں صرف کریں. عمر بھائی اسی پہ کے بعد میں بات کر لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ماضی میں گلگت بلتستان کے اندر ایک فرقواریت کی فضا تھی, بالکل ایک دوسرے کو دفر کا بازی مارنے کے لیے قتل فتوے لگ رہے تھے, عوام علاقے لوگ ریاض بن گئے. اب چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کافی امن ہے, تو اب اس کا کریڈٹ کس کو دینا چاہتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان حکومت نے اتنی جلدی جو ہے علاقے میں امن قائم کیا؟ دیکھیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہم دیکھتے یہی سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ گلگت ایک
بالکل ہی نو گو ایریا جیسا آپ نے کہا تھا اس طرح کا ایک ایریا بن چکا تھا، اور مسلکی فرقہ واریت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 سال یا 5 سال قبل یہاں پہ 18 سے 20 لوگوں کو ایک ساتھ مطلب قتل کیا گیا اور اجتماعی طور پر قتل ہوا، جو کہ بالکل درست نہیں تھا، اور اس سے صرف ہمارے اس علاقے کا امیج خراب نہیں تھا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری کے طور پر وہاں پہ متعارف ہوتی، تو اس طرح تھا، بہت زیادہ صورتحال خراب تھی، اور پھر شیعہ سنی تھی اور علاقائی بھی کافی چیزیں تھیں، لیکن الحمدللہ یہ جو گزشتہ حکومت ہے اس کے سی ایم حافظ الرحمان صاحب موجودہ حکومت کے آنے کے 3-4 سالوں کے اندر ممکن اس میں آرمی نے بھی سپورٹ کیا ہوگا، لیکن مقامی جو حکومت ہے اس نے ترقیاتی کام بھی کیے، لیکن سب سے زیادہ چیز جو مجھے لگا کہ وہ اس کا کریڈٹ آپ پوچھے تھے کہ کس کو دینا چاہیے، کس کے مرہون منت ہے، تو حافظ الرحمان صاحب جو ہیں ان کی جو حکومت ہے اس نے فرقہ واریت کو تقریباً 0 کے لیول تک لے آئی ہے، اور اسی کے ثمرات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے ثمرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ چیز ہمیں بہت پہلے کرنی چاہیے، 1-2 دہائیاں پہلے جب ہم ایک دوسرے کو مار رہے تھے، خون کے پیاسے تھے، اس وقت ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، تو اس وقت ہم نے نہیں کیا، ہمیں لوگوں نے یوز کیا، چاہے وہ باہر کے ممالک نے کیا ہو یا اندرونی لوگوں نے کیا ہو۔ اب یہ جو حافظ الرحمان صاحب ہیں یا اس کے پیچھے جو بھی لابی ہے، اصل چیز ہوتی لابی ہے، وہ حافظ الرحمان صاحب ایک آئیکن ہے، تو جو بھی ہے ہمیں اس چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، متفق کیا۔ دیکھیں مذہب الگ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی جان لیں یا کسی کی جان لیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا اپنا ایمان ہے، آپ کا اپنا ایمان ہے، میرا اپنا ایمان ہے، تو ہمیں یہاں پہ رہنا ہے مشترکات کو دیکھ کے، صحیح ہے، جو چیزیں ہم میں مشترک ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں یہاں پہ مل جل کر رہنا ہے، اور اس حوالے سے ابھی جو پیش رفت ہوئی ہے جی بھی گورنمنٹ کی طرف سے 3-4 سالوں کی، دیکھیں آپ نے ابھی تک کوئی اس طرح کا کوئی مطلب ناخوشگوار کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی کلیش نہیں ہوا، آج ہر مسلک کے لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں، امن کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، بالکل، اور مختلف پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ گیدرنگ ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں سمجھتے تھے، ہمیں بعض لوگوں نے کچھ ایسا پڑھا کہ فلاں ایسا ہے فلاں یہ ہے، مطلب ان کو انسانیت سے بھی نیچے گرا کے ہمیں پیش کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جب کمیونیکیشن جو گیپ تھا اس کو ختم کیا گورنمنٹ نے، لوگوں کو آپس میں بٹھایا، تو ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا۔ جب سے ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا تو ہمیں لگا کہ یار جیسے ہم ایسے ہی یہ لوگ ہیں، ہم اگر امن کو پسند کرتے ہیں تو ایسے ہی یہ لوگ بھی امن کو پسند کرتے ہیں، چاہے اگر مطلب وہ جو ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمی تھی، مس انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کو ختم کیا گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھنے کا ایک موقع فراہم کیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو مطلب اس کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ موجودہ حکومت نے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، اسی کو برقرار رکھیں، اور اس طرح کا کوئی بھی مطلب آدمی ہو، حکومت ہو، کوئی سیٹ اپ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور وہ جس طریقے سے گلگت بلتستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں چلنی چاہیے، تاکہ ہم مسلکی، لسانی، قومی ان تمام تعصبات سے بالا تر ہو کے ایک پاکستانی شہری اور گلگت بلتستان کے باشندے ہونے کی حیثیت سے اپنے علاقے کو بھی ترقی کے راہ پہ گامزن کریں، اور پاکستان کا بھی نام پوری دنیا میں روشن کریں۔ اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ گلگت بلتستان اگر صحیح طریقے سے سمجھ جائے، ترقی ہو، تو گلگت بلتستان پاکستان کا جیسے یہ ہماری پوری باڈی ہے، پاکستان جو باڈی ہے اس کا جو فیس ہے وہ گلگت بلتستان ایک سافٹ فیس ہے، خوبصورت ہے، یہاں پہ مختلف کمیونٹیز ہیں، آپ کسی اور صوبے میں آپ کو اس طرح کی کمیونٹی نہیں ملے گی، آپ وہاں پہ مطلب مسلک کے اعتبار سے دیکھیں، کلچر کے اعتبار سے دیکھیں، ہر اعتبار سے گلگت بلتستان ایک پھولوں کا ایک گچھا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس گچھے کے ہم نے مضبوط مستحکم بنانا ہے، بالکل ہمیں عملی پر بالکل، اور جن لوگوں نے اس کے لیے ایک کردار ادا کیا ہے، سب کو مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیا، چاہے وہ ٹی وی حکومت ہے، حافظ الرحمان صاحب ہیں یا آرمی ہے، جو بھی ہیں، ان سب کو مطلب ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، انہیں ہمیں سراہنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور اس چیز کو ہی کمل بھائی مختصراً آخر میں یہ بتائے گا کہ سی پیک اب چونکہ ہماری ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، تو سی پیک کو کامیاب بنانے اور اپنے کلچر کو تحفظ دینے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ مختصر میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ سی پیک پاکستان کے مستقبل کا ایک بہت ہی روشن مستقبل کا ایک پیش خیمہ ہے سی پیک، تو یہ ہماری بہت ہی ضرورت ہے معاشی حوالے سے خاص کر، تو سی پیک بننا ضروری ہے،
لیکن ابھی تک یہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ سی پیک پروجیکٹ جب کمپلیٹ ہو تو کمپلیٹ ہونے تک مطلب چائنا کے باشندے یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. بعض کا کچھ فگرز اب اللہ کو معلوم ہے کہ حقیقت ہے کہ 2 کروڑ کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے کہ باشندے یہاں پر ٹرانسفر ہوں گے. اور سب سے زیادہ اس میں جو متاثر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ علاقائی اعتبار سے گلگت بلتستان کا یہ جو گیامر گنزا نگر وغیرہ اس کے جو علاقے ہیں جو چائنا کے ساتھ جا کے ٹچ ہوتے ہیں یہ پورا جو ایریا ہے یہ زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو ہمیں جس طرح ترقی ہماری ضرورت تھی اسی طرح ہمارا اپنا تشخص اپنا کلچر اپنا جو اپنی ثقافت ہے اپنا مذہب ہے یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے ٹھیک ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ضروری ہے. کوئی بھی انسان اس وقت مطلب وہ اس کی قدر و قیمت کی جاتی ہے جب وہ اپنے کلچر اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب و تمدن کو برقرار رکھتا ہے. تو اب ہماری گلگت بلتستان کی آبادی کم ہے 9-10 لاکھ کے لگ بھگ ہے. اگر اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے 30 یا 40 لاکھ چائنیز باشندے یہاں پہ آئیں گے تو اس سے ظاہری بات ہے کہ پورے پاکستان کے کلچر پہ کافی فرق پڑے گا. ایک انتظار ہوتا ہے نا مکس اپ ہو جائے گا. تو ہمارے گلگت بلتستان میں 40 لاکھ اگر آئیں گے تو مقامی آبادی 9 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے. تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ وہ زیادہ ہم پہ وہ میجارٹیز میں ہوں گے مائنرٹیز میں چلے جائیں گے. تو اس حوالے سے ہمارے بڑوں کو ہمارے حکومتی اداروں کو چاہیے کہ ایسے کلچرل شوز منعقد کروائے جائیں ایسی سیمینارز منعقد کروائے جائیں ورک شاپس کروائے جائیں کہ جس میں اپنے کلچر کو اجاگر کریں تاکہ ہم جب سی پہ کمپلیٹ ہو اور ہم ترقی کی راہ پہ چلیں بھی تو تب بھی ہم صرف اپنے جسموں کو یا اپنے اس کو نہیں بلکہ اپنی تہذیب اپنے تمدن اپنے کلچر کو لے کے ہم ترقی کی راہ پہ نکلیں اور دنیا میں ہم اپنا ایک منفرد اور امتیازی مطلب ایک حیثیت کو نمایاں رکھیں کہ ہم اپنے کلچر کے ساتھ بھی ترقی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ کومیل احمد بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں نکالا اور ہمیں اپنے قیمتی آراء سے نوازا. تو ناظرین گلگت بلتستان اس وقت مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. ایسے چیلنجز میں ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بڑوں کو ہمارے مختلف لوگوں کو جو مختلف مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اپنی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. اسپیشلی سی پیک اور گلگت بلتستان میں امن کی بحالی کے لیے جو ہے ایک ہو جائے تاکہ یہ خطہ مزید ترقی اور خوشحال ہو جائے گا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کومیل احمد بھائی. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا.